ویورز میں آپ کو اپنے چینل میوزڈم ود سلمان فیض پہ ویلکم کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا الحمدللہ آسان قرآن کا کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے آپ میں سے جو لوگ نئے ہمارے سے جوائن کر رہے ہیں تو ہماری جو پلے لسٹ ہے آسان قرآن پلے لسٹ، وہاں پہ شروع سے آپ کو تمام لیکچر سورہ فاتحہ سے مل جائیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ وہاں سے جوائن کریں، اور جو لوگ ہماری لائیو کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں زوم کے اوپر ہر فرائیڈے کو، تو چینل کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا واٹس ایپ کا، وہاں سے آپ اس گروپ کو جوائن کر لیں، وہیں پر ہمارا جو زوم کا لنک ہے وہ آتا ہے۔ دوسرا آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آتا رہے۔ ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کرو تم سب یاد کرو نعمتیہ، میری نعمت، التی وہ جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وا اور انی یہ کہ میں نے فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو، اللہ پر، العالمین تمام جہان والوں پر، واتقو اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گئی، نفس کوئی جان، ان سے نفس کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ، تنفعوہا فائدہ پہنچائے گی اسے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون وہ سب مدد کیے جائیں گے، وا اور از ابتلا از جب ابتلا آزمایا، جیسے مبتلا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی کو مبتلا کر دیا، یعنی کہ آزمایا، ابراہیم ابراہیم کو رب اس کے رب نے بکلمات چند باتوں سے، واتمہن تو اس نے پورا کر دیا ان کو، قال اس نے فرمایا، انی بے شک میں، جاعلو کا تجھے بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کا، امام امام، قال اس نے کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد سے بھی، قال فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچے گا، احدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو، وائز اور جب جعلنا ہم نے بنایا، البیتا بیت اللہ کو، مسابتاً مرکز، للناسی لوگوں کے لیے، و امنا اور امن کی جگہ، واتخذو اور تم سب پکڑو، من سے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، وعہدنا اور ہم نے حکم دیا، الہ ابراہیم ابراہیم کو، و اسماعیل اور اسماعیل کو، ان یہ کہ، طہرا تم دونوں پاک کرو، بیتیہ میرے گھر کو، لی طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے، وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا دے، حاضا اس بلد شہر کو، آمنا امن والا، ورزق اور تو رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں سے، من جو آمنا ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قال اس نے فرمایا، ومن اور جو کفر کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ تو میں فائدہ پہنچاؤں گا اسے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر استرہ میں کھینچ لاؤں گا اسے، الہ طرف عذاب کی طرف، الناری آگ کے، وبئسا اور وہ برا، المصیر ٹھکانہ ہے، وَإِذْ اور جب، یرفع بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام، القواعد بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا اور وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو السمیع سننے والا، العلیم اور جاننے والا ہے، ربنا اے ہمارے رب، وجہ اللہ اور تو بنا ہمیں، مسلمین دونوں کو فرما بردار، لگا اپنے لیے، وا اور من سے، ذریتنا ہماری اولاد میں سے، امتن ایک گروہ، مسلمتا فرما بردار، مسلمتا لگا اپنے لیے، و ارینا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب اور تو متوجہ ہو، علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انتا تو التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیات کا تیری آیتوں کی، وا اور یعلمہم اور انہیں تعلیم دے، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، وا اور یزکیہم وہ پاک کرے انہیں، انکا بے شک تو، انتا تو العزیز غالب، الحکیم
حکمت والا ہے۔ اب ہم الفاظ کی پہچان کی طرف چلتے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یتلونہ تلاوت، یومنون ایمان مومن امن، الخاسرون خسارہ خائب و خاسر خسران، یا بنی ابن محمد بن قاسم ابن الوقت متبنہ، اسکرو ذکر اسکار مذکور تذکرہ، نعمتیا نعمت انعام منم، فضلتکم فضیلت فضل، العالمین عالم اسلام عالم کفر عالم برزخ، اتقو تقوی متقی، تجزی جزا جزائے خیر، یقبلو قبول قبولیت مقبول اقبال، تنفعها نفع بخش منافع خور، منفعت عدل عدل عدالت عادل، شفاعت شفاعت شافع محشر، ینصرون نصر نصرت منصور ناصر، ابتلا دور ابتلا مبتلا، بکلمات کلمہ کلام کلامت متکلم کلیم اللہ، فاتمہن تمام شد تمام تر تمام کائنات اتمام، للناسی عوام الناس بعد الناس، امامن امام امامت امام اعظم، آئمہ کرام، احدی عہد و معاہدہ عہد و پیما، الظالمین ظلم ظالم مظلوم مظالم، امنن امن بدمنی امین، اتخذو اخذ ماخوذ مواخذہ، الہ مکتوب الہ مرسل الہ، الداعی الی الخیر، طاہرہ طاہر طہارت ازواج مطہرات، لطائفین طواف، العاکفین اعتکاف معتکف، الرکائی رکوع سجود رکت، حاذا من فضل ربی حامل حاذا لہذا، بلدن بلدیہ بلاد ارض ارض بلد طول و بلد، ارزق رزق رازق رزاق، اہلہ اہل و عیال اہل جنت اہل دوزخ، الثمرات ثمر ثمرہ ثمرات، فامتعہ معلومتا متاع کاروان، استرہ استراری کیفیت، مستر الہ مکتوب الہ مرسول الہ، الداعی علی الخیر، الناری یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، یرفع رفع مرتفع رفت، القواعد قائد و قواعد، منا من جانب من حیث القوم منوعن، تقبل قبول مقبول قبولیت، السمیع سماعت سمع و بصر محفل سمع، العلیم علم عالم معلوم تعلیم معلومات، ذریتنا ذریت آدم، ارینا رویت حلال کمیٹی غیر مرئی، مناسکنا مناسک حج، تب توبہ تائب، علینا علیحدہ علی العموم علی الاعلان، ابعث باسط نبوی مبعوث باعث، فیہم فی الحال فی الفور فی الحقیقت، منہم من جانب من حیث القوم منعن، یتلو تلاوت، یعلمہم علم تعلیم معلم متعلم معلومات، الحکمت حکمت و دانائی حکیم، یزکیم تزکیہ زکوٰۃ۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم حافظ نذیر صاحب کے ترجمہ قرآن سے لفظ و لفظ پہچان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو، نعمتیا میری نعمت، التی جو کہ انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی پر العالمین تمام جہان والوں پر، وتقو اور ڈرو، یومن وہ دن، لا نہیں تجزی بدلہ نہ ہوگا، نفس کوئی شخص ان سے نفس کسی شخص سے شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ تنفعها اسے نفع دے گی، شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، رب ان کے رب نے بکلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ پس وہ پوری کر دیں یا تمام کر دیں، قالا اس نے فرمایا، انی بے شک میں جاعلو کا تمہیں بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کا امام، قالا اس نے کہا، ومن اور سے ذریتی میری اولاد، قالا اس نے فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچتا، احدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو، وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا، البیتا خانہ کعبہ کو، مثابتاً اجتماع کی جگہ یا ٹھکانہ، للناسی لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، من سے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ، وَأَحِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِسماعیل اور اسماعیل کو، ان کے وہ طاہرہ پاک رکھیں، بیتیا میرا گھر، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے،
والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکائی اور رکوع کرنے والے، اور سجود سجدہ کرنے والے۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا ہاذا اس بلدن اس شہر کو، آمنن امن والا، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں میں، من سے ثمراتی پھل، من جو آمنا ایمان لائے، منہم ان سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کا دن۔ قالا اس نے کہا، ومن اور جو کفر اس نے کفر کیا، فأمتعہ سے نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر استرہ مجبور کروں گا اس کو، الی طرف عذاب النار دوزخ کا عذاب، وبئس اور بری المصیر لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، من البیتی خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول فرما لے، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انتا تو السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور ہمیں بنا لے، مسلمین فرما بردار، لکا اپنے لیے، و اور من سے، ذریتنا ہماری اولاد، امت مسلمتا فرما بردار، لکا اپنی، و ارینا اور ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے طریقے، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انکا بے شک تو، انتا تو التواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولن ایک رسول، منہم ان سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیات کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب ویعلمہم اور انہیں تعلیم دے، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انکا بے شک تو، انتا تو العزیز الحکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں آپ نے فوکس کرنا ہے، کیونکہ اس میں ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر رکھیں گے، اور لکھا ہوا ترجمہ آپ کے سامنے پیش نہیں ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ کو الفاظ کی پہچان نہیں ہوئی ہے تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے معنی جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کر لیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ جی ویئرز، ہم اپنے اگلی سلائڈ پر آ گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کی چارج شیٹ جو ہے ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اسی سلسلے کو دوبارہ سے ان سے خطاب شروع کر کے ایک نئے زاویے سے بات شروع کی ہے، کہ جس میں اس سے پہلے ان کے تمام جرائم ان کے سامنے پیش کیے تھے، اور اب انہوں نے جو عقائد میں جرائم شامل کی ہیں، اب اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کے ساتھ خطاب جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکرو تم یاد کرو، نعمتیا میری نعمت، التی جو کہ، انعمتو میں نے انعام کی تھی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے، فضلتکم تمہیں فضیلت دی تھی، علی پر العالمین تمام جہان والوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ دیکھو میں نے تم کو پوری دنیا کے اوپر فضیلت دی تھی، اور اس کے بعد تم لوگوں کو میں نے اپنی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ تو وتقو اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی کہ جس دن نہ بدلہ ہوگا، نفس کسی شخص کا، ان سے نفس کوئی شخص، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، عدل ان کو معاوضہ، ولا اور نہ، تنفعوہا کوئی اس کو چیز نفع دے سکے گی، شفاعتن کوئی سفارش یا شفاعت، ولا اور نہ، ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو خاص طور پہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم ہیں، اور ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، اور اگر ہم دوزخ میں گئے بھی تو گنتی کے چند دن ہی ہوں گے۔ تو اس کے جواب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں بتایا کہ وتقو اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں بدلا ہوگا، نفسن کوئی شخص، ان نفسن کسی شخص سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبلا اور نہ قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، عدل کوئی معاوضہ، ولا اور نہ، تنفعہ اس کو نفع دے گی، شفاعتن کچھ سفارش، ولا اور نہ، ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ کہ دیکھو تم لوگوں نے کیسے یہ عقائد بنا لیے ہیں، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کہیں پر بھی کوئی شخص کسی کے ناکام آئے گا، بلکہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے۔ انسان جو ہے اس کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ جیسے ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وَإِذْ اور جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، رب ان کے رب نے، بھی کلمات چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ پوری کرنی، قالا کہا، انی بے شک میں، جائلو کا میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، اماما ایمان، قالا اس نے کہا، وامین اور سے، ذریتی میری اولاد، قالا اس نے کہا، لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔
अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो इन लोगों को बनी इसराइल को ख़ास तौर पे, क्योंकि वो अपने आप को ये कहते थे कि हम इनके वारिस हैं, और हमारे पास जो है वो पूरी की पूरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ है, उनके नबी हैं, उनकी किताबें हैं। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही वहीं से ज़िक्र शुरू किया और कहा कि वो जो इब्राहीम थे, वो कितने अज़ीम शख़्सियत थे कि उनको हमने जब आज़माया मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से, तो हर आज़माइश में कामयाब हुए। अल्लाह हम कुरान पाक में देखते हैं कि उनके ऊपर कौन-कौन सी मुश्किल तकलीफ़ें अल्लाह ताला ने डाली। आग के अलाव में जब उनको डाला गया, तो वो अल्लाह पर उनका ईमान इतना मज़बूत था कि वो उससे ज़रा से भी ना डर और ख़ौफ़ उनके अंदर आया, बल्कि उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने डालना है तो मुझे डाल दो। नमरूद को ये बात बोली। तो इसी तरीके से जब उनको अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी आज़माई कि अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा कर दो, तो वो जो है उस ख्वाब को पूरा करने के लिए चले गए। तो ऐसी बहुत सारी आज़माइशें जब उनके ऊपर डाली गई और उसके बाद वो जो है उन आज़माइशों में कामयाब हुए, तो अल्लाह ताला ने बताया कि उनको मैंने कहा कि अब मैं तुमको क़यामत तक के लिए अपनी तमाम जो इंसानियत में भेजूँगा, उसका मैं इमाम बनाऊँगा। तो अब उन्होंने जवाब दिया कि काला व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद भी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कि मेरा जो अहद है वो ज़ालिमों को कभी भी नहीं पहुँचेगा। वइज़, और जब जालना बनाया हमने अलबैत खाना काबा को मसाबतन, रहने की जगह या ठिकाना लोगों के लिए, अमना और अमन की जगह। वत्तखिज़ू, और तुम बनाओ मीन से मुकाम इब्राहीम को मुसल्लन, नमाज की जगह। व अहिदना, और हमने हुक्म दिया इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व इस्माईल, और इस्माईल अलैहिस्सलाम को, अन के ताहिरा, पाक रखें, बैतिया, मेरा घर, लिताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, और एतकाफ करने वालों के, वर रुका सुजूद, और रुकू करने वाले और सजदा करने वाले। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस बात को बताया कि देखो, हमने ये घर जो खाना काबा था उसको अमन की जगह बनाया। यानी कि एक चीज़ इन लोगों ने, हर वो ताल्लुक जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मक्का से था, उसको अपनी किताबों में तब्दील करने की कोशिश की, जिसका कुरान ने उसकी तस्हीह की। जैसे मुख्तलिफ अल्फाज को ये तरोड़-मरोड़ कर पेश करने लगे, और बक्का, जो कुरान ने मक्का का वर्ड लगा था, वहाँ पे वो उसको बुक्का बोला उन्होंने। उसकी वजह क्या थी कि उनकी बुक्का का मतलब रोना-धोना होता है, और उनकी एक जो वादी थी या दीवार, जिसको दीवार गिरिया कहते हैं, जहाँ पे यहूदी रोते थे, तो उससे उसकी तशबीह देने लगे, और जिसको बैतुल ईल कहा जाता है। इनके अरबरानी में अल्लाह को ईल कहते हैं, इनके अल्लाह का घर बैतुल्लाह, अरबिक में, और इब्रानी में बैतुल ईल। तो वो उससे खाना काबा का ताल्लुक जो है वो जब ख़त्म कर रहे थे, तो अब उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस चीज़ को बताया कि वाइस जालना बैता मसाबतन, और हमने बनाया या इज्तिमा की जगह अल्लाह के इस घर को, लिन्नासी, लोगों के लिए, और अमन, कि ये भी एक निशानी है तुम्हारे लिए कि देखो, जो अरब जहाँ पे जंग जदल होता था, उसमें हमने किस तरह से अमन किया, और किस तरह से खास तौर पे 4 महीने जो है वो हुर्मत मारे, यहाँ पर वो अल्लाह की बरकत से यहाँ पर आए। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम, और हमने बनाया मुकाम इब्राहीम को मुसल्ला, नमाज की जगह। यानी कि ये एक एस्टैब्लिश हिस्ट्री मौजूद थी कि मुकाम इब्राहीम जो है वो मक्का में मौजूद है, और यहाँ पे दोबारा से अल्लाह ताला ने इन बातों को अपनी मोहर के साथ पेश किया कि देखो, ये मक्का वही जगह है जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए थे, जहाँ पे इन्होंने इसकी तामीर की थी, और हज़रत इस्माइल के साथ मिलकर इसकी तामील की थी। व अहिदना, और हमने अहद लिया इला इब्राहीम व इस्माईला, और हमने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल से अहद लिया था कि तुम पाक करोगे बैतिया, मेरे घर को, इबादत के लिए, जिसमें ख़ास इबादतें, ताइफीन, तवाफ़ करने वाले, वल आकिफीन, और एतकाफ़ करने वाले, व रुका सुजूद, और रुकू और सुजूद करने वाले। वइज़, और जब काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरा रब, अजअल, बना हाज़ा, इस बलदन, इस शहर को, आमिनन, अमन वाला, वर्ज़ुक, और रोज़ी दे, अहलहू, इसके रहने वालों को, मिन से, समराती, फलों से, मन, जो आमना, ईमान लाए, मिनहुम, इनसे, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन। काला, इसने कहा, वमन, और जो कफरा, फ़उम्मतिहु, उसे नफ़ा दूँगा, कलीलन, थोड़ा, सुम्मा, फिर अस्तर्रुहु, मजबूर करूँगा इसको, इला, तरफ, अज़ाब नार, दोज़ख के अज़ाब से, वबीसा, और क्या ही बुरा, अलमसीर, ये ठिकाना है या लौटने की जगह है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये घर बना रहे थे, तो उस वक़्त उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि देखो, यहाँ पे अल्लाह ताला मुझे अमन दें, मुझे जो है रिज़्क अता फ़रमाएँ, मेरे रहने वालों को, मेरे अहल-ओ-अयाल को यहाँ पे रिज़्क अता फ़रमाएँ, मेरे अहले-अयाल को, और हर वो नेमत जो है वो इनको दें। तो व इस काला इब्राहीम, तो अब अल्लाह ताला ने इस बात को याद कराया कि देखो, हमने उनकी इस दुआ को जो है वो कबूल किया था, और कहा था कि काला वमन, और जो कफ़रा, कुफ़्र करेगा, फ़उमत्तिउहु, तो बस, फ़उमत्तिउहु, उसे नफ़ा दूँगा, कलीलन, थोड़ा, सुम्मा, फिर अस्तर्रुहु, मजबूर करूँगा इसको, इला, तरफ, अज़ाब नार,
دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس اور کیا ہی برا المصیر لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو بنا تو امن والا، یعنی کہ آج ہم وہاں پہ جو امن دیکھتے ہیں وہ اصل میں حضرت ابراہیم کی دعا کا صلہ ہے۔ جو وہاں پہ نعمتیں دیکھتے ہیں اس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو شخص بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے گا اور آخرت پہ ایمان لے کر آئے گا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر امن عطا فرمائیں گے۔ اور کالا اس نے کہا ومن کفر، اور جو بھی کفر کرے گا تو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اس کو بھی میں تھوڑا سا فائدہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کفار ہیں ان کے پاس بھی کچھ فائدے موجود ہیں، وہ بھی کامیابیاں دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آخرت میں ان کی کامیابی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو میں وہاں پر استرہ مجبور کر دوں گا عذاب نار، آگ کے عذاب یا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ کیا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے، کیا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ، اور جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت، خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر لے، منا ہم سے، انکا بے شک، انت تو السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنا دے، مسلمین ہم دونوں کو فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار، لگا اپنی، و ارینا اور ہمیں دکھا، مناسکنا حج کے معنی طریقے، و تب اور تو توبہ قبول کر لے، علینا ہماری، انکا بے شک، انت تو التواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وب اس اور بھیج، فیہم ان میں رسولن ایک رسول، منہم ان سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیات کا تیری آیتیں، ویعلمہم اور انہیں تعلیم دے، الکتاب کتاب کی، والحکمت اور حکمت و دنائی کی، ویزکیہم اور انہیں پاک کرے، انکا بے شک تو، انتا تو العزیز غالب الحکیم اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو مکہ کے لیے تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو بسایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ بسایا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہر نعمت کی، ہر برکت کی دعا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں یہ جو جگہ تھی، ہم نے وہاں پہ حج جیسی عبادت جو ہے وہ رکھی، اپنا گھر بنایا ہے جو کہ قبلہ اول ہے، یعنی کہ قرآن ہم سورہ آل عمران میں دیکھیں گے 4 پارے کے پہلے رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں یہی جو ہے یہ پہلا قبلہ ہے، یہی جو ہے اللہ کا پہلا گھر تھا، یعنی کہ بیت المقدس جو ہے وہ اس کے بعد قبلہ بنا تھا، اور اصل قبلہ قبلہ اول جو تھا وہ یہی خانہ کعبہ تھا۔ تو اس میں وہاں پہ جب اس کی تعمیر کی جا رہی تھی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ساتھ ہی انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرما دے ہم میں ایک ایسے رسول جو ہم پہ تلاوت کرتے ہوں آپ کی آیات کی، اور وہ تعلیم دیتے ہوں کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں آپ کی شریعت بتائیں، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان و اخلاق کی تعلیم دیں اور وہ ہمارا تزکیہ کریں۔ اور ان کا بے شک آپ العزیز غالب اور حکیم اور حکمت والا ہے۔ اور اس دعا کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایز آخری پیغمبر جو ہے وہ پیش کیا، اور یہ اللہ کی کتاب جو ہے ان پر نازل فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک پیش کی جائے گی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سامنے اردو ترجمہ صرف تب دیکھیں اگر آپ کسی ورڈ کے میننگ کو بھول جائیں، اور یہ تلاوت سننے کے بعد آپ نے کسی سے سننی ہے اور کسی کو سنانی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا یا غلطی ہوگی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے اس کاوش کو قبول کیجیے گا. بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، اس پہ کمنٹ دیجیے گا اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا. میں آپ کو لائک اور کمنٹ کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے الگورتھم کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھر یہ ویڈیو جو ہے پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس کام میں ہمارے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. تو اللہ حافظ جی. ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.